تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹا دیا تھا اور چھری چلانے کی تیاری کی تھی، چند فٹ ہی راستہ طے کرنا تھا، چھری کو چند فٹ یا کھڑے ہیں حلقوم اسماعیل تک ہی تو پہنچنا تھا، ہاتھ میں چھری تھی۔ عرض کرتے یا رسول اللہ، حکم خدا ہوا او جبرائیل، جنت سے دمبا لے کر جاؤ، اسماعیل کو ہٹاؤ اور اسماعیل کی جگہ دمبا کی قربانی ہو جائے۔ میرے ابراہیم نے وعدہ پورا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، اس وقت میں نے اپنی پوری صورت کا استعمال کیا اور چھری حلقوم میں اسماعیل تک پہنچنے ہی والی تھی کہ میں جنتی دمبا لے کر آ گیا، حضرت اسماعیل کی جگہ لیٹا دیا۔ بولو 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 سبحان اللہ۔ یہ دوسرا موقع تھا۔ اب آقا نے فرمایا تیسرا موقع کون سا ہے؟ تو جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنعان کے کنویں میں ڈالا، وہ پانی کے تہہ کے قریب پہنچنے والے تھے کہ حکم خدا ہوا جبرائیل تم حضرت یوسف سے پہلے وہاں پہنچو اور حضرت یوسف کے بیٹھنے کے لیے ایک پتھر کا انتظام کر دو یا رسول اللہ۔ اس وقت میں نے اپنی صورت کا استعمال کیا تھا اور پانی کے قریب پہنچنے ہی والے تھے حضرت یوسف کے، ان سے پہلے میں پہنچ گیا تھا۔ تیسرا موقع کون سا تھا؟ تو جبرائیل کہتے یا رسول اللہ، جنگ احد میں جب دندان مبارک آپ کا شہید ہوا تھا اور خون جاری ہوا، وہ زمین پہ گرنے والا تھا کہ حکم خدا ہوا جبرائیل، محبوب کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے تم پہنچو اور اپنے نورانی ہاتھوں میں لے لو۔ اگر یہ خون زمین پہ گر گیا تو قیامت تک زمین سے سبزہ نہیں اگے گا۔ یا رسول اللہ، زمین تک خون پہنچا نہیں تھا، میں حاضر ہو کر اپنے نورانی ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ یہ سرعت کا ذکر حضرت جبرائیل کر رہے ہیں اور سوال مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے، ارے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ سنت ابراہیمی ہے قربانی، خوش دلی سے کرو قربانی، اور مسجد بنا رہے ہو تو خوش دلی سے بناؤ مسجد، اس لیے کہ آقا نے فرمایا من بنا مسجدا للہ تعالی بنا اللہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو خوش دلی سے یہ کام کرو، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ غریب نواز کمیٹی کے سارے افراد کو، ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے اہتمام انتظام بہت اچھا کیا۔ علماء کرام کا نورانی قافلہ آتی ہے کہاں روز روز ایسی ہستیاں بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں، علماء کا نورانی قافلہ یہاں موجود ہے اور جلیل القدر علماء کا قافلہ یہاں پہ موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ شہزاد حضور شیر بہار کی آمد ہوئی، اور وہ ذات الحمدللہ حضرت علامہ شاہ مفتی گلاب صاحب قبلہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو میرے مرشد کریم تاج الشریعہ کے بھی محبوب نظر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان پہ فیضان کی بارش رہی ہے، اور خلیفہ حضور شیر بہار علامہ اظہر القادری صاحب قبلہ، اور کون نہیں جانتا جنہوں نے راجستھان میں لال و گوہر پیدا کیا، علامہ شاہ مفتی اختر حسین علیہ رحمہ کے شہزادے علامہ مفتی شمیم اشرف صاحب قبلہ، ایسے ایسے باوقار علماء کرام کی آمد ہی جلسے میں ہوئی کہ جلسے کی مقبولیت میں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی تردد نہیں ہے، کوئی جناب عالی کوئی مجھے شبہ بھی نہیں ہے۔ ہم تقریر کرتے ہیں جلسہ کامیاب ہوتا ہے، یہ شخصیتیں آتی ہیں تو جلسہ مقبول ہو جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک بار اور کلمہ طیبہ کا ذکر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام پڑھ لو، دو وزیر سلام پڑھ لو، صاحب سلام پڑھ لو۔
اب آپ کے سامنے پیر طریقت رہبر راہ شریعت مناظر اہل سنت قاطع نزدیت حضرت علامہ شاہ مفتی احسن رضوی صاحب قبلہ خانقاہ عالیہ قادریہ اسلمیہ مقصود پور اورائی مظفر پور کی آمد ہو رہی ہے۔ پورا مجمع جی لگا کر استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہزادہ حضور شیر بہار، نعرہ تکبیر، نعرہ بند کرو